بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، میں لایا ہوں آپ کے لیے نبی کی بیٹی اور بیٹیوں اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے بارے میں۔ بہت کم مسلم کو یہ پتہ ہے کہ ان کے کتنے بیٹے اور بیٹیاں ہیں یا ان کے نام کیا ہیں۔ چلیے آج جان ہی لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی بیٹیاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں، کیا نام تھے؟ نبی کی بیٹیاں 4 تھیں اور وہ سبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تھیں اور سب کی پیدائش مکہ میں ہوئی تھی۔ پہلی بیٹی حضرت زینب اللہ کے رسول کی سب سے بڑی بیٹی تھیں۔ وہ پیدا ہوئی جب اللہ کے نبی کی عمر 30 سال تھی۔ زینب کا نکاح اپنی خالہ کے بیٹے ابو العاص بن ربیع سے ہوا۔ زینب نے اسلام اپنی ماں خدیجہ کے ساتھ ہی اسلام میں داخل ہوئی، لیکن ان کے شوہر ابو العاص ابھی بھی مکہ کے کافروں کے ساتھ تھے، اس لیے وہ لوگ ساتھ مدینہ ہجرت کر نہیں آ پائی۔ جنگ بدر میں کافروں کے ساتھ ابو العاص قید ہو کر آئے۔ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں، کیا کیا نام تھے؟ اور جب رہا ہوئے اسی وقت وہ نبی سے کہے گئے تھے کہ وہ زینب کی ہجرت کی اجازت دے دیں گے، اس وجہ سے مدینہ جانے کو تیار ہوئے، لیکن حوار بن اسود نے ایک نیزہ تان کر مارا جس سے حضرت زینب نیچے گری اور ان کا حمل ساکت ہو گیا، لیکن وہ کسی طرح مدینہ اپنے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئیں اور پھر ان کا انتقال 8 ہجری میں ہوا۔ انہوں نے اپنے پیچھے ایک بیٹی امامہ کو چھوڑا، اور ابو العاص جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تب کافروں نے اس بات پر ان کی بہت اکسایا کہ وہ زینب کو طلاق دے دے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، اور پھر سیدہ زینب کے مدینہ جانے کے کچھ دنوں بعد بھی وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ دوسری بیٹی رقیہ حضرت رقیہ کی پیدائش اس وقت جب نبی کی عمر 33 سال کی تھی۔ ان کا نکاح مکہ میں حضرت عثمان بن عفان سے ہوا تھا۔ جب مکہ کے کافر ایمان والوں کو تکلیف دینے اور ان پر ظلم کرنے میں حد پار کر رہے تھے، تب دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مسلمانوں کے ساتھ حبش میں رہنے چلے گئے۔ حبش میں اس جوڑے کو ایک بیٹے کا تحفہ اللہ نے دیا، جن کا انہوں نے عبداللہ نام رکھا۔ جب بدر کی جنگ ہوئی، اللہ کے رسول بدر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت حضرت رقیہ بیمار تھی۔ ان کی تیمارداری اور دیکھ بھال کرنے کے لیے ان کے شوہر حضرت عثمان کو مدینہ میں چھوڑ دیا تھا، اس لیے حضرت عثمان لڑائی میں شامل نہیں ہو پائے، لیکن اسی بیماری میں رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ جس وقت حضرت زید بن حارثہ جیت کی خوشخبری لے کر مدینہ آئے تھے، اس وقت حضرت رقیہ کو دفن کیا جا رہا تھا۔ ان کے بیٹے عبداللہ اپنی ماں کے بعد 2 سال تک زندہ رہے، ان کی عمر 6 سال کی تھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تیسری بیٹی ام کلثوم حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول نے اپنی دوسری بیٹی کی شادی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے 3 ہجری میں کی، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جن نورین 2 نور والے بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے نکاح میں اللہ کے رسول کی 2 بیٹیاں آئی تھیں، ایک ایسی نعمت جو کسی دوسرے کے پاس نہیں تھی، لیکن 9 ہجری میں ان کا بھی انتقال ہو گیا، ان کے کوئی بچے نہیں تھے۔ ام کلثوم کو بھی ان کی بہن رقیہ کے بغل میں دفن کر دیا گیا تھا۔ چوتھی بیٹی سیدنا فاطمہ اللہ کے رسول کی سب سے چھوٹی بیٹی تھیں۔ زہرا اور بطول کے نام دونوں آپ کے لقب تھے۔ ان کا نکاح بدر کے واقعے کے بعد احد سے پہلے اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کر دیا تھا۔ حضرت فاطمہ کی 5 اولادیں ہیں۔ نمبر 1 حسن، نمبر 2 حسین، نمبر 3 محسن، نمبر 4 ام کلثوم، نمبر 5 زینب۔ سوائے حضرت فاطمہ کے کسی اور صاحبزادی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا سلسلہ نہیں چلا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ بات چیت میں بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد رمضان 11 ہجری میں حضرت فاطمہ نے انتقال فرمایا۔ اللہ کے رسول کے بیٹے سب سے پہلے بیٹے قاسم
سب سے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا جو حضرت خدیجہ سے تھے، جو وہ پاؤں چلنا سیکھ گئے تھے اور 2 سال کے تھے تبھی ان کا انتقال ہو گیا۔ دوسرا بیٹے عبدل کو طیب اور طاہر کا نام بھی دیا گیا تھا۔ ان کی پیدائش نبوت سے 8ویں سال مکہ میں ہوئی تھی اور مکہ میں ہی وفات ہوئی۔ انہی کے انتقال پر کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ بیٹا نہیں بچا تو اب محمد کا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا۔ اسی بات پر سورہ کوثر نازل ہوئی تھی۔ حالانکہ ان کافروں کی اولاد کا جن پر غرور تھا ان کا کوئی نام لیوا نہیں، ہمارے نبی کے نام لیوا آج کسی سے چھپے نہیں ہیں۔ تیسرے بیٹے ابراہیم۔ حضرت ابراہیم لمبے سمے تک زندہ رہے۔ وہ 17 یا 18 مہینے کی عمر میں ہجرت کے بعد 10ویں سال انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول اپنے چھوٹے بیٹے کی موت پر بہت دکھی تھے۔ جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول نے کہا، حقیقت میں یا آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور یا دل دکھی ہے، لیکن زبان سے ہم ایسا کچھ نہیں کہتے جو ہمارے اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ حقیقت میں ہم ابراہیم تمہاری جدائی پر دکھی ہیں۔ بخاری۔ اگر ہم اللہ کے رسول کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں سیکھنے کی بہت سارے سبق ملیں گے۔ اللہ نے نبی کو بیٹے اور بیٹیاں دیے، لیکن اللہ نے بچوں کو ایک ایک کر کے اپنے پاس بلا لیا، اور اس سے پہلے اللہ نے نبی کے ماں باپ دادا چاچا کو ایک ایک کر کے تب بلا لیا جب نبی کو ان کی ضرورت تھی۔ ایک کے بعد غموں کا سیلاب نبی پر پڑتا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پوری انسانیت کے لیے نمونہ تھے، اس لیے اللہ کے مصلحت کے سامنے ان غموں پر صبر کیا اور پوری دنیا کو یہ سبق دیا کہ اگر کوئی مصیبت تم پر پڑے تو اس پر صبر کیسے کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وصل علی محمد۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگے پلیز سبسکرائب مائی چینل۔